دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری کی کرتلی ہیت میں دعوت اسلامی کے تحت حاصل کی جانے والی جگہ پر حاضری ہوئی۔ اس موقع پر ویسٹ مڈلینڈز UK ریجن کے نگران و اراکین سمیت مختلف شعبات کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ذمہ داران نے رکن شورا کو اس جگہ پر قائم ہونے والے دارالمدینہ اور دیگر شعبات کے تحت ہونے والے کاموں سے متعلق آگاہی دی، جس پر رکن شورا نے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کی، جبکہ رکن شورا نے اس جگہ پر قائم ہونے والے دارالمدینہ اور دیگر شعبات کے تحت ہونے والے کاموں کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ موجود ہیں کرلی ہیت، ایک علاقہ ہے ڈلڈی کے قریب ہے، اور عاشقان رسول نے اس بہت بڑی بلڈنگ کو حاصل کیا ہے اسکولنگ سسٹم کے لیے۔ جی ہاں، ایجوکیشن سسٹم آف دعوت اسلامی، چھوٹے بچوں کو پہلے پری اسکولنگ یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دارالمدینہ اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، پھر انشاءاللہ ہائی اسکول ہے۔ اللہ کی رحمت سے دین و دنیا کے بہترین ایجوکیشن دعوت اسلامی کے یہاں دی جائے گی۔ اللہ ان عاشقان رسول کو برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس عمارت کے لیے کوشش کی، جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ الحمدللہ کونسل نے پاس کر دیا ہے کہ دعوت اسلامی یہاں اسکول اور ادارہ قائم کر سکتی ہے، اور دعوت اسلامی کوشش جاری ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے بہترین ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے، جس میں دین بھی سکھایا جائے، دنیا کے معاملات بھی سکھائے جائیں۔ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے مزید آگے بڑھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب ویژن دے چکے ہیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو UK والے ماشاءاللہ دے آر ویری انرجیٹک، میرے بڑے زبردست اس وقت موڈ میں ہیں کہ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں عام کریں گے۔ اس موقع پر دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ یا اللہ مسلمانوں کی بہتری کا سبب بنا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برکت بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی ان کو جنت میں محلات عطا فرما۔ یا اللہ جو آئندہ بھی کریں گے ان کو بھی نیکیاں عطا فرما، برکت نصیب فرما۔ دوسری جانب رکن شورا اسمتھوک پہنچے، جہاں عرصہ دراز تک غیر مسلموں کی عبادت گاہ رہنے والی جگہ کو اب شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت حاصل کر کے یہاں قائم ہونے والے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نمازوں کی ادائیگی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں سمیت مختلف کورسز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ذمہ داران نے رکن شورا کو اس مدنی مرکز کا بھی وزٹ کروایا، جبکہ اس موقع پر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں میں رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتاتے ہوئے اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی میں زندگی گزارنے کا رکن شورا نے ذہن دیا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس موقع پر رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اختتام پر عاشقان رسول نے رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری سے ملاقات کی سعادت بھی پائی۔ اس مدنی مرکز کے حوالے سے رکن شورا کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا۔ موجود ہیں ہم برمنگھم کے قریب سمیدک سٹی میں، جہاں عاشقان رسول ماشاءاللہ اس مرکز میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، میلاد ہال بنایا انہوں نے، مدنی مذاکرے کے لیے عاشقان رسول آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، مختلف کورسز ہیں، یوتھ کورسز بھی ہیں، اور دعوت اسلامی نیو جنریشن کے لیے کام کر رہی ہے، بیٹرمنٹ کے لیے کہ معاشرے کے فعال شہری بنے۔ الحمدللہ عز و جل دین اسلام سے متعلق جو بیسک ریلیجیس ایجوکیشن ہے، نالج ہے، وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس قائم ہیں UK کے شہر میں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کو جوائن کیجئے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ٹریول کرتے ہیں، یہاں سے بھی مدنی قافلے ٹریول کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید نیت کی ہے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ ناظرین، واضح رہے کہ ان دنوں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کا سفر UK جاری ہے، جہاں سنت و بڑے اجتماعات میں بیانات و عاشقان رسول سے ملاقاتوں سمیت دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر قائم اسلامک سینٹرز اور مدنی مراکز و مساجد کے وزٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔